اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا كذبوا وفریقا یقتلون صدق اللہ العظیم۔ تمیدن ایک بات سماعت فرمائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے طویل راستے بھی بتائے، شارٹ کٹ راستے بھی بتائے۔ ایک جگہ پہ نا شارٹ کٹ راستہ بتایا، فرمایا دو کام تم کر لو جنت ہم دے دیں گے، دو کام کر لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، کہ اپنے رب کے خوف کو دل میں پیدا کر لو۔ نمبر 2 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے شوق پر کنٹرول کر لو، چیک کر لو کہ کون سا شوق جائز ہے کون سا ناجائز ہے، مزاج کو کنٹرول میں لے آؤ، خوف خدا پیدا کر لو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو میں جنت دے دوں گا۔ دو کام، اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا ڈر جو ہے یاد رکھیے، انسان جو ہے کوئی 2 نمبر کام کرنے لگے نا تو سامنے پولیس والا گزر بھی جائے نا تو کیفیت بدل جاتی ہے، چاہے وہ بندہ وہ کام نہ بھی چھوڑے، کیفیت بدل جاتی ہے کہ یار وہ پولیس والا گزر گیا۔ ایسے ہی مومن، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ایک دم سے جب خیال آتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی وہ ساری جرت کمزور پڑ جاتی ہے، وہ ایک دم سے فکر مند ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اللہ کے خوف کا جو ہے وہ دل میں پیدا ہونا یہ بہت سارے گناہوں کو چھڑا دیتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کو نا موبائل پر مسئلہ ہی کوئی نہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں ذات اللہ دیکھ رہا۔ انسان بیوی کی وجہ سے کئی چیزیں نہیں دیکھتا کہ بیگم ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یار اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر دیکھ ہی جاتا ہے۔ یہ کیسا خوف خدا؟ تو اس لیے خوف خدا بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر نصیحتوں میں یہ بات آتی ہے، اتق اللہ، رب کا ڈر دل میں پیدا کر لے اور رب کی حیا پیدا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کی حیا ہونی چاہیے۔ اذان ہو رہی ہوتی نا تو ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، حالانکہ ایک مومن اذان کے وقت میں وہ ایک دم سے نا اس پر ایک کیفیت آتی کہ میرے رب کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ فون آ رہا ہو نا تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، دیکھیں یار کہتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہو نا تو کیفیت نہیں بدلتی، پھر کیا ہو؟ یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر آئے گا تو اذان کا احترام دل میں آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی حیا نصیب ہوگی۔ اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روک دیا۔ زندگی میں ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے نا 2 چیزیں ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرا جاہ کی محبت، حب جاہ، حب مال، حب جاہ، کہ تکبر جو ہوتا ہے انسان کے اندر، اکڑ، بڑائی پن، کہ میری تعریف ہونی چاہیے مارکیٹ میں، پتہ لگے میں جس سڑک سے گزروں نا پتہ چلے فلاں صاحب گزرے۔ یہ جو کیفیت ہے نا انسان کو کتنے گناہ کروا دیتی، وہ انسان پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ 2 چیزوں کی اگر اصلاح ہو جائے پورا دین درست ہو جاتا ہے۔ ایک مال کی محبت دل سے نکل کر، مال ہو جیب میں رہے، یاد رکھیے مال برا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، فرمایا آدمی نیک ہو تو مال بھی اس کے لیے حلال ہو تو بڑی اچھی چیز ہے۔ خدا علیہ السلام نے فرمایا مال بڑی اچھی چیز ہے لیکن بندہ نیک ہو، نیک بندہ ہو، اچھا بندہ ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، کہ انسان کے لیے یہ اس کی ترقیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج کی آیات میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان نبیوں کی پرواہ نہیں کی جو ان کے پاس احکام لے کر آتے تھے۔ وجہ ایک تھی کہ خواہشات کے خلاف کہتے تھے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑو، خواہشات کو چھوڑو، خواہشات کو چھوڑو۔ وہ کہتے جی مجھے شارٹ کٹ جنت کے ایسے نسخے بتائیں جس میں میں پوری نفس پرستی کرتا رہوں اور رب بھی راضی ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہ نفس بھی خوش ہو جائے رب بھی خوش ہو جائے۔ اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعداء عدوک نفسک، اور شیطان کو اپنا دشمن کہنے والوں اس سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے۔ جو جب تک شیطان کے ساتھ ساز باز نہیں کرتا شیطان تم سے گناہ کروا ہی نہیں سکتا، پہلے وہ شیطان کے ساتھ لنک کرتا ہے، وہاں سے پھر سارے کام تار مل جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔
جی فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ دین پر چلنا ہے اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. آگے کلما جاءہم رسول، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ حکم لے کر آیا بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، خواہشات کے خلاف تھے، طبیعت کے خلاف تھے، مزاج کے خلاف تھے، فریقا کذبوا، ایک جماعت تو تکذیب ہی کر دیتی، وفریقا یقتلون، ایک جماعت کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور نبیوں کی، اور ایک جماعت کو قتل ہی کر دی کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ہمارے کاروبار میں مشورے دیتے رہتے ہیں کہ آپ جناب 2 نمبر کام نہ کریں، آپ کچی جو ہے ایسی ڈیل نہ کریں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہیں یہ گمان رہا، یہ گمان کیا کہ فتنہ نہیں ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر اندھے ہو گئے، حق دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، حق سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایک عرصے تک پھر ان کو سزا ملی، بخت نصر مسلط ہوا اور اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، پھر دوبارہ سے اندھے بن گئے، پھر بہرے ہو گئے. کثیر منہم، اکثر ان کے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ہمیں قرآن میں ہمیں کہا جا رہا ہے تم بھی خیال رکھنا، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، کہیں نفس پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے. عام طور پر بندہ جب رول ماڈل اپنے سامنے والے دکاندار کو بناتا ہے نا تو پھر غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے یار وہ بھی تو کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں. اور بھائی رول ماڈل محمد رسول اللہ ہے، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو. نماز میں اگر قبلہ ٹیڑھا ہو تو نماز نہیں ہوتی. زندگی میں کاروبار میں بھی قبلہ، ہر تاجر کے لیے میرے نبی کی تجارت قبلہ ہے کہ انہوں نے تجارت کیسے کی، اس کو سامنے رکھو، انہوں نے کیا میسج دیا، کنوے کیا، کیا پیغام دیا. آگے عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا کہ پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، پکے کافر ہو گئے. اور ہم لوگ نا ابھی 25 تاریخ آئے گی نا، مبارکبادیں دیں گے. کرسمس کا مطلب اللہ نے بیٹا دیا، اور ہم آ کہتے ہیں آپ کو کرسمس مبارک، یعنی آپ کو اللہ نے جو بیٹا دیا آپ کے نبی کی صورت میں آپ کو مبارک. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ نے کسی عیسائی کو دیکھا کہ وہ 12 ربیع الاول کو کہتا ہو محمد رسول اللہ کی تمہیں مبارک ہو؟ وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو سچا ہی نہیں مانتے. اور ہم جناب وسعت ظرفی کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ خود مسیح کی دعوت کیا تھی علیہ السلام، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، میری عبادت نہیں اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے. یعنی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ میں حلول کر گئے، اب اللہ اور وہ دو نہیں رہے. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں جی جناب فلاں جو ہے اتنی عبادت کرتے کرتے وہ اب وہ اور اللہ ایک ہو گئے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ نگریاں اللہ نے بانٹ دی کہ فلاں بزرگ نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ علاقہ تیرے والے، اب میں نے فیصلہ کیا تو نے کیا، ایک ہی بات. بھائی فیصلے اللہ ہی کرتا ہے. ہاں جی، کبھی بھی نہ تصرف میں شرک نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا. یہ تو بندوں کی کمزوریاں ہیں کہ وہ تقسیم کرتے. اللہ کہتے ہیں میں نے ساری نگری کو، قرآن میں آتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، تو میں آسمان سے زمین تک سارے فیصلے میں تنہا کرتا ہوں. ہم کہتے نہیں جی نہیں، اکیلے اللہ نہیں کر سکتے اتنے سارے کام، اللہ کیسے کرے گا؟ جی فرمایا کہ یہ تو شرک بن جائے گا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، 3 in 1 1 in 3 والا عقیدہ. وما من، وہ بھی پکے کافر. وما من الہ الا الہ واحد، ایک الہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کفر کرنے والے ان پر دردناک عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بیٹا دیا تو میں آسمان پھٹ جائے غصے سے.
وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے. کس بات پہ؟ ان دعوا للرحمن ولد، کہتے رحمان نے بچہ دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، خدائے رحمان کے لیے شایان شان ہی نہیں کہ وہ ان چکروں میں پڑے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں رب کا رشتہ سب کے ساتھ، بندوں کا رشتہ اللہ کے ساتھ عبدیت والا ہے، ولدیت والا نہیں ہے. بچے ہونے والا رشتہ نہیں، عبدیت والا ہے، سارے عبد ہیں. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، عرش تک لے گئے. کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اب یہ بھی بیٹوں کی طرح ہو گئے. قرآن نے اسی کو ذکر کیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس میں لفظ عبد ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معراج کے بعد آقا علیہ السلام کو ابنیت، بیٹے کا رتبہ مل گیا، درجہ مل گیا. معنی اللہ کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد محمد کو لے گیا، عبد کو لے گیا. یہ عقیدہ غلط نہ کرنا کہ کہیں محبت میں آ کر کہہ دو کہ اب اتنی اونچائی مل گئی ہے کہ اب ان کو عبد نہ کہو، وہ بندے ہی ہیں. ہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندہ ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بندہ کہے اس بندے کی کیا بات ہے، وہ اصل بندہ ہے. کہ اللہ کہتے ہیں میرا عبد دیکھنا ہو تو میرے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. شان عبدیت بڑی اعلیٰ ہے. عبد تو بڑے ہیں، عبد ہوں کوئی ہے کہ اس کا بندہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ. جی تو فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ویستغفرون، اس سے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، سارے عالم کے لیے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، کھوئی ہوئی بکریوں کے لیے بھیجا گیا، کھوئے ہوئے انسانوں کے لیے بھیجا گیا. آج ان کے چینل چل رہے ہیں، پوری دنیا کو دعوت مسیحیت دے رہے ہیں، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو عالمی انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا. تو آج ان کے چینل چل رہے ہیں اور بعض مسلمان ہم سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہتے جی کہ ہماری دعائیں تو اللہ قبول نہیں کرتا. انہوں نے چینل پہ لکھا ہوا ہے کہ دعا قبول کرانی ہو تو ہمیں کہہ دیا کریں. تو اب ہم ان کو دعا کے لیے کہہ دیا کریں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیٹا ہونے کے جو عقیدہ ہے اس کے طفیل اللہ ہماری دعا قبول کر لیں. یہ دور بھی آ گیا. اور باقاعدہ انہوں نے جناب خواتین رکھی ہوئی ہیں، پھونک مارتی ہیں، بے ہوش کر دیتی ہیں جادو کے ذریعے. وہ کہتے دیکھو کیسی پہنچی ہوئی ولی ہے، اور جنات کو نکال دیے. تو باقاعدہ دعوت چل رہی ہے. ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں بیچارے اپنا ایمان خراب کر رہے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کو صرف کھیل کود ہی سمجھو، اس سے دین نہ سیکھو. کھیل کود کی حد تک رکھو اسے، خبریں لے لی ٹھیک ہے تم نے، لیکن اس سے دین سیکھنے کی کوشش کبھی نہ کرو، وگرنہ گمراہ ہو جاؤ. ایک دن صحیح بندہ بھی آئے گا لیکن 10 دن غلط بندے بھی آئیں گے، وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.